درود پڑھ لیجیے اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ حشر میں جب ان کو سجدے، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہمیں گنہگاروں کی بگڑی کو منایا جائے گا، ہمیں گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گنہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ گنہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، ہمیں گنہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، ہمیں گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ اور یہ خاص شعر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حوض کوثر پر عجب ہوگا ہجوم عاشقاں، حوض کوثر پر عجب ہوگا ہجوم عاشقاں، جام بھر بھر کر غلاموں، جام بھر بھر کر غلاموں کو پلایا جائے گا، جام بھر بھر کر غلاموں کو پلایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہمیں گنہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ مکمل نعت آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے ہیں، مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے ہیں، مدینے
کے آئے ہیں فقیر آقا فقیر آقا فقیر آقا کے در سے بادشاہت لے کے آئے ہیں فقیر آقا کے در سے بادشاہت لے کے آئے ہیں مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے ہیں حرم میں پیش کر کے واسطہ ان کی غلامی کا حرم میں پیش کر کے واسطہ ان کی غلامی کا حرم میں پیش کر کے واسطہ ان کی غلامی کا حرم میں پیش کر کے واسطہ ان کی غلامی کا غلام مصطفیٰ مکے سے جنت لے کے آئے ہیں غلام مصطفیٰ مکے سے جنت لے کے آئے ہیں فقیر آقا کے در سے بادشاہت لے کے آئے ہیں مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے ہیں کہ وہ جس نے عورتوں کے پاؤں میں مردوں کی جنت ہے وہ جس نے عورتوں کے پاؤں میں مردوں کی جنت ہے وہ جس نے عورتوں کے پاؤں میں مردوں کی جنت ہے میرے سرکار میرے سرکار میرے سرکار دنیا میں وہ سیرت لے کے آئے ہیں میرے سرکار دنیا میں وہ سیرت لے کے آئے ہیں فقیر آقا کے در سے بادشاہت لے کے آئے ہیں زمین و آسمان میں بس وہ ایک گھر عائشہ کا ہے زمین و آسمان میں بس وہ گھر ایک عائشہ کا ہے کہ زمین و آسمان میں بس وہ ایک گھر عائشہ کا ہے فرشتے موت کے جس میں اجازت لے کے آئے ہیں فرشتے موت کے جس میں اجازت لے کے آئے ہیں شب-ے معراج میں شب-ے معراج اللہ نے انہیں تنہا بلایا تھا شب-ے معراج اللہ نے انہیں
مدینے سے زمانے بھر کی دولت لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھا گنگنا رہے تھے. گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے. گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے. جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے. کتنا اچھا گنگنا رہے تھے، اس کے باوجود بھی کسی کے منہ سے سبحان اللہ کی صدائیں نہیں آ رہی. سبحان اللہ بولتے رہنا چاہیے، اس سے پڑھنے والوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے. عجیب لوگ ہو، خاموش ہو کے بیٹھے ہو، ارے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے. نعت کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے. نعت پاک کو سیکھنا بھی عبادت ہے اور سکھانا بھی عبادت ہے. اب بلا تمہید و تاخیر خطابت کے سلسلے کی طرف میں چلتا ہوں. اور ہم نے حاجی بدر الہدیٰ صاحب اور اسی طرح جناب حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب مفتاحی اور دیگر لوگوں سے میں نے مشورہ کیا. سب کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت کی خطاب ہو جائے، ٹھنڈ کا موسم ہے. تو میں بلا تمہید و تاخیر مدرسہ اشرف العلوم کنھا شمسی کے ناظم اعلیٰ، ہم سب کے مشفق و مربی اور کرم فرما اور بالخصوص ضلع چمپارن کے آن بان شان اور پورے ملک ہندوستان میں حضرت کا سفر ہوتا ہی رہتا ہے، جناب حضرت مولانا اظہار الحق صاحب مظاہری کو میں پورے خلوص و اطمینان کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ اور حضرت کو مؤدبانہ مخلصانہ حضرت سے درخواست میں کرتا ہوں کہ حضرت اپنی واعظانہ ناصحانہ کلمات سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اندر آ کے بیٹھ جائیے. سب لوگ کھڑے مت رہیے، سب لوگ بیٹھ جائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری قابل احترام پردہ نشین ماں بہنوں، ہم سب کے بیچ ماں ویس صاحب